يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4981، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ غور و فکر کرے اور 2 سجدے کرے۔ ایک اور حدیث ہے 4982، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سنن الہدا سکھاتے تھے اس مسجد میں جس میں اذان ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4983، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تان کرنے والا ہلاک ہو گئے، یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 4984، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ اپنے عذاب سے بچا جس دن تو اپنے بندوں کو اکٹھا کرے گا، اپنے ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے۔ ایک اور حدیث ہے 4986، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار تان کرنے والا ہلاک ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 4987، حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ہمارے ساتھ زیاد بن حریر تھے، ہم پہ حضرت حبان تشریف لائے، انہوں نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، یہ سارے ایسے ہی قرآن پڑھتے ہیں جس طرح آپ پڑھتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں بعض کو حکم دوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن پڑھیں۔ مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں۔ ابن حدیر نے ان سے کہا کہ آپ اس کو حکم دیں کہ وہ پڑھیں، کیا ہم سے بڑے قاری نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو خبر دوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی قوم ہے، اس کی قوم کے لیے میں نے آپ پہ سورہ مریم کی 50 آیتیں پڑھی۔ حضرت خباب نے کہا، بس کافی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4988، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی چکی 35، 36 اور 37 سال کے آخر تک گھومتی رہے گی، اگر وہ ہلاک ہو گئے تو ہلاک کرنے والے کا راستہ یہی ہے، اگر باقی رہے تو ان کا دین 70 سال تک باقی رہے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4989، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رات اس زمین میں گزار لی اور ہماری سواریاں بھی چل لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ میں نے عرض کی، میں، بس مجھ پہ نیند غالب آ گئی، جب سورج طلوع ہوا ہم اس وقت جاگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے کلام پہ اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اذان دینے کا، پھر اٹھے اور ہم کو نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 4990، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خبردار قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4991، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 بند ہیں، ایک توبہ کے لیے کھلا ہے یہاں تک کہ سورج اس طرف مغرب سے طلوع کرے۔ ایک اور حدیث ہے 4992، حضرت ابو مجلس سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد سردی کی لپیٹ میں آ گئے، بس انہیں عبائیں اور کوٹ پہننے میں جھجک محسوس ہوئی، بس وہ پڑھنے کے لیے ہی نہ آئے، بس کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا سارا معاملہ بتایا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ خود عبا پہن کر تشریف لائے، پھر دوسرے تیسرے دن بھی اسی طرح آئے۔ جب آپ کے شاگردوں نے آپ کو عبا میں دیکھا تو وہ بھی اپنی چادریں ڈال کر لے آئے، بس آپ نے ان کے چہروں کے آثار سے تبدیلی پہچان لی تو
آپ نے فرمایا بے شک میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو یا ذرہ فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 4993 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب شام ہوتی یہ دعا کرتے اللہم انی اعوذ بکا من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ ایک اور حدیث ہے 4994 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کی عبادت کرتے تھے، دونوں نے اللہ سے موت مانگی، اکٹھی دونوں اکٹھے مرے اور دونوں دفنا دیے گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگر میں نے 2 قبریں دیکھی ہوتی تو میں ضرور تم کو ان کے متعلق بتاتا، جس طرح ہم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک اور حدیث ہے 4998 حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے قرآن سنائیے۔ میں نے عرض کی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پڑھوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے قرآن سنوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ نساء شروع کی، فکیف ایسا جئنا بکا علی ہؤلاء شہیدا، سورہ نساء 41 تک پڑھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ ایک اور حدیث ہے 5001 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے کہ نماز میں وہی آدمی پیچھے رہتے تھے جس کی منافقت معلوم ہوتی یا مریض ہوتا۔ اگر کوئی مریض ہوتا تھا تو وہ 2 آدمیوں کا سہارا لے کے نماز کے لیے آتا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنن الہدا اور ان میں سے ایک سکھاتے تھے۔ سنت الہدا یہ ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا جس میں اذان ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5004 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا مبارک تھا جس کو افیر کہا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5005 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ اس طرح پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک۔ ایک اور حدیث ہے 5010 حضرت ابو وائل فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہماری طرف نکلیں۔ اچانک ہمارے پاس یزید بن معاویہ آیا، ہم نے اس کو کہا بیٹھ جائے، اس نے کہا میں تمہارے صاحب کے پاس داخل ہوتا ہوں بس اگر نکلے ورنہ میں تمہاری طرف لوٹ کر جاؤں گا۔ وہ آپ کے پاس آیا، دونوں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید اکٹھا نکلے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تمہارے پاس آنے والے کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر میں ناپسند کرتا ہوں تمہاری اکٹاہٹ کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مخصوص ایام میں واز کرتے تھے اکٹاہٹ کے خوف کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث ہے 5012 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، سورہ جمعہ نمبر 11۔ ایک اور حدیث ہے 5013 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے بھائی کو اعلانیہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اس کو سختی سے منع کیا۔ جب دوسرا دن آیا اس نے دیکھا اس کا بھائی گناہ سے باز نہیں آیا، اس نے دوبارہ منع نہ کیا کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھاتا اور پیتا تھا۔ جب اللہ عز و جل نے ان کی معاملہ دیکھا تو ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا۔ اس پر حضرت داؤد و عیسیٰ کی زبان مبارک سے لعنت کی گئی، نافرمانی کی وجہ سے اور حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے تھا۔ فرمائے ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، گناہ کرنے والے کے ہاتھ کو ضرور پکڑو اور اس کو حق پر مجبور کر دو، ورنہ اللہ عز و جل تمہارے دلوں کو بھی ملا دے گا، تم پہ ضرور بضرور لعنت کی جائے گی جس طرح ان پہ لعنت کی گئی تھی۔
اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔